ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہے، بلکہ آج جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت جماعت اسلامی ملک بھر میں ایکٹیو ہے۔ بلوچستان میں مولانا ہدایت الرحمان کی قیادت میں حقوق گوادر کے نام سے دھرنا جاری ہے، اور اس دھرنے کو اب دوسرا ہفتہ ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی کے حقوق کے لیے مسلسل کوشاں ہیں، اور حال ہی میں نسلہ ٹاور کے حوالے سے ان کا جو انیشیٹو نظر آیا ہے پورے ملک میں، اسے حمایت ملی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب صوبہ کے گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ عوامی حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں تو ان کا کردار اتنا زبردست رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ نے ورڈنگ دی ہے کہ سینٹ کا آدھا کام سینیٹر مشتاق احمد خان کر رہے ہیں۔ یہاں یہ سب لوگ اتنے متحرک و فعال ہیں، وہیں جماعت اسلامی شمالی پنجاب بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ 28 نومبر کو جماعت اسلامی یوتھ ونگ شمالی پنجاب نے ڈی چوک اسلام آباد میں بے روزگار نوجوانوں کو جمع کیا۔ بلا شبہ اس مارچ میں لاکھوں نوجوانوں نے جوش و خروش سے شرکت کی۔ یہ ایک انتہائی کامیاب مارچ تھا۔ ناظرین، یہ مارچ ڈی چوک سے کچھ فاصلے پر منعقد ہوا اور جماعت اسلامی کے قائدین نے اسے خطاب کیا۔ حسب روایت مارچ میں مغرب سے کچھ پہلے امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے اختتامی خطاب کیا، اور ان کے خطاب کے بعد جب شرکائے مارچ واپسی کے لیے اٹھنے لگے تو سٹیج سے اعلان کیا گیا کہ تمام شرکاء اپنی جگہ پر موجود رہیں، ابھی ایک اہم اعلان کیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد اعلان کیا گیا کہ تمام شرکاء امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی قیادت میں ڈی چوک کی جانب مارچ کریں گے۔ جماعت اسلامی کے پروگراموں میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ امیر جماعت اسلامی کے اختتامی خطاب کے بعد دعا ہوتی ہے اور شرکاء پرامن طور پر واپسی کی راہ لیتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ عجیب واقعہ ہوا کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے پروگرام کے اختتام پر اچانک ریڈ زون میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس سے یقیناً وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں میں تھرتھلی تو پھیلی ہے، میڈیا پر بھی سنسنی پھیل گئی، اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کے چہروں پر بھی یقیناً 12 بجے ہوں گے، اور ہر طرف فون کی گھنٹیاں بھی یقیناً بجنی شروع ہو گئی ہوں گی۔ ملک بھر میں موجود کروڑوں لوگ جن کی نظریں میڈیا پر تھیں، یقیناً وہ بھی چونکے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے۔ بالکل یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے اچانک یہ کال کیوں دی؟ آخر ڈی چوک کی طرف مارچ کا مقصد کیا تھا؟ جماعت اسلامی یوتھ ونگ کے کارکنان نے ریڈ زون کیوں کراس کیا؟ سیکیورٹی اہلکاروں نے اس موقع پر کیا کردار ادا کیا؟ اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب کہ مارچ ریڈ زون میں پہنچ چکا تھا، سیکیورٹی اہلکار بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر شرکاء کو پرامن طور پر منتشر کیوں کر دیا گیا؟ ناظرین، ان تمام سوالوں کے ممکنہ جواب اس پروگرام میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے آپشن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ نئی ویڈیو دیکھ سکیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں پیش کیے گئے خیالات اور جو تجزیہ ہے یہ سراسر میرا اپنا ہے، میرا ذاتی ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ 27 نومبر کو رات گئے انتظامیہ کے کچھ افسران کی قیادت میں جماعت اسلامی کے احتجاج کے مقام پر جہاں دھرنے کے انتظامات ہو رہے تھے، دھاوا بول دیا گیا تھا۔ وہاں پر کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور بہت سا سامان بھی قبضے میں لے کر یہ انتظامیہ کے لوگ چلے گئے تھے۔ وہاں پر جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کی مرکزی قیادت نے بہت جو ہے بروقت اقدامات کیے اور ایک انتہائی سخت مزاحمت کی۔ انتظامیہ چاہتی تھی کہ جماعت اسلامی کا یہ مارچ سبوتاژ ہو جائے اور وقت سے پہلے جماعت اسلامی کی قیادت اور کارکنان کو خوفزدہ اور ہراساں کر کے مارچ نہ کرنے دیا جائے، لیکن حکومت کی یہ چال الٹا اس کے گلے پڑ گئی۔
ہوا یوں کہ جماعت اسلامی اور یوتھ ونگ کی مرکزی اور صوبائی قیادت نے حکومت کی اس کوشش کی سخت مزاحمت کی، میڈیا کو بلا لیا اور 27 نومبر کی رات کو ہی وہاں احتجاجی دھرنا دے دیا۔ یہ خبر سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کے کارکنان میں غصے اور اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ جماعت اسلامی کی قیادت کی مزاحمت سے حکمران مزید بھوکلا گئے اور بالآخر انہوں نے جماعت اسلامی کے آگے سرنڈر کر دیا۔ یہ جماعت اسلامی کی پہلی فتح تھی۔ 28 نومبر کو صبح ہی سے قافلوں کی آمد شروع ہو گئی اور مقررہ وقت پر پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ جماعت اسلامی کی مختلف سطح کی قیادت، جس میں جے آئی یوتھ کی مرکزی و صوبائی قیادت بھی شامل تھی، نے خطاب کیے اور اختتامی خطاب امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے کیا۔ بلا شبہ اس مارچ میں نوجوانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر تھا۔ جس طرح سمندر کی لہریں نہیں گنی جا سکتی، اسی طرح اس مارچ میں شامل نوجوانوں کی گنتی بھی ممکن نہیں تھی۔ کامیاب مارچ کا انعقاد جماعت اسلامی کی دوسری فتح تھی۔ ان کا خطاب ختم ہوا تو حسب روایت شرکاء نے اٹھنا شروع کر دیا تاکہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوں۔ اچانک سٹیج سے اعلان ہوا کہ تمام شرکاء اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اہم اعلان کریں گے۔ بعد ازاں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ تمام شرکاء جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں ڈی چوک کی جانب مارچ کریں گے، جہاں وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ یہ عجیب منظر نظر آیا کہ جو لوگ جلسہ گاہ چھوڑ چکے تھے، یہ اعلان سن کر واپس آ گئے اور ڈی چوک کی طرف مارچ شروع کر دیا گیا۔ عموماً جلسوں میں یہ نظر آتا ہے، یہ مناظر نظر آتے ہیں کہ جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی ایکٹیویٹی کا اعلان کیا جائے تو جو لوگ جلسہ گاہ سے نکل جاتے ہیں وہ بہت کم ہی واپس آتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ ایک عجیب منظر تھا کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ جو اپنی گاڑیوں کے پاس پہنچ چکی تھی، وہیں سے وہ واپس آ گئی۔ ڈی چوک جہاں سے ریڈ زون شروع ہوتا ہے، وہاں پر جماعت اسلامی یوتھ کا ہراول قافلہ پہلے پہنچا۔ اس نے موجود رکاوٹیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی پر متعین اہلکاروں نے مزاحمت کی، لیکن پرجوش نوجوانوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ تاہم جماعت اسلامی کی قیادت نے اپنے کارکنان کو، خصوصاً نوجوانوں کو، ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا اور نوجوانوں نے اپنی قیادت کے احکامات کی مکمل تعمیل کی۔ جناب سراج الحق صاحب نے ڈی چوک پر خطاب کیا، اپنے آئندہ لائحہ عمل سے حاضرین کو آگاہ کیا اور مارچ پرامن طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جماعت اسلامی کی تیسری فتح تھی، لیکن یہ جماعت اسلامی کی محض 3 فتوحات نہیں تھیں، بلکہ اگر دیانتداری سے تجزیہ کیا جائے تو جماعت اسلامی نے اس مارچ سے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں۔ اول یہ کہ حکومت اس احتجاج کو سبوتاژ کرنا چاہتی تھی اور اس سلسلے میں 27 نومبر کی رات حکومت نے یہ مذموم کوشش کی بھی تھی، لیکن جماعت اسلامی کی قیادت کی بروقت مزاحمت اور دانشمندانہ فیصلوں نے حکومت کو اس حوالے سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ نیز جماعت اسلامی نے ڈی چوک پر پہنچ کر ثابت کیا کہ وہ چاہے تو مشکل سے مشکل ہدف بھی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ دوئم، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، بے انتہا مہنگائی اور امن و امان کی غیر یقینی صورتحال کے باوجود بے روزگار نوجوانوں کا ایک سمندر جماعت اسلامی جمع کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور اس پر بجا طور پر جماعت اسلامی اور جے آئی یوتھ کے ہر سطح کی قیادت اور کارکنان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ سوئم، جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے اور اس کے کارکنان اپنی قیادت کا حکم بصر و چشم تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ گزشتہ روز جماعت اسلامی کے کارکنان نے بھرپور انداز میں کیا۔ چہارم، جماعت اسلامی ایک پرامن جمہوری جماعت ہے، یہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ نوجوان پرجوش تھے، ڈی چوک پر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، کسی بھی لمحے ایک چھوٹی سی جذباتی غلطی تصادم کا باعث بن سکتی تھی، لیکن جماعت اسلامی کی قیادت نے جذبات کو کنٹرول میں رکھا اور حساس ایریا میں ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھے اور نہ ہی نوجوانوں کو آگے بڑھنے دیا۔ کارکنان پر قیادت کے کنٹرول کی یہ ایک بے نظیر مثال ہے جو کسی دوسری پارٹی میں نظر نہیں آئے گی۔
بحیثیت مجموعی جماعت اسلامی نے 28 نومبر کو ایک کامیاب پاور شو کیا۔ جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سمیت دیگر تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کو اس مارچ کے ذریعے اخلاقی طور پر ناک آؤٹ کر دیا۔ جماعت اسلامی کی یہ ایک آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس تھی۔ نیز جماعت اسلامی نے موجودہ حکومت کو ایک تھریٹ کال بھی دی ہے، اور یہ کامیاب ترین تھریٹ کال تھی جسے فقط موجودہ حکمران ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت اگر جماعت اسلامی موجودہ جارحانہ انداز کو جاری رکھے اور اضلاع کی سطح پر فیلڈ میں عوام تک رسائی حاصل کر کے انہیں اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے تو سیاسی میدان میں جماعت اسلامی خاطر خواہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ سیاسی حوالے سے فیلڈ میں کام کی ایک مثال جماعت اسلامی شمالی پنجاب کی رابطہ عوام مہم ہے، جو ستمبر اکتوبر میں چلائی گئی تھی، تاہم ایک خاص مرحلے پر یہ مہم آ کر رک گئی۔ اس مہم کو پورے ملک میں چلانے کی ضرورت ہے اور اس کی مدت کم از کم 6 ماہ ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔